بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماہ رجب المرجب کے اعمال اور فضائل ہم نے ماہ رجب المرجب کے آغاز میں ذکر کیے تھے، اور اس کا مقصد تھا کہ سبحان اللہ آپ حضرات کو ماہ رجب المرجب کی فضیلت و اہمیت سے آگاہ کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے اعمال اور اس کے اندر کیا کیا نیک اعمال کیے جائیں، الحمدللہ اس کا اہتمام کروانا تھا. اب الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رجب المرجب اور ماہ شعبان المعظم کی برکات کو نصیب فرمائے. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا رب العالمین تو ہمیں ماہ رجب المرجب کی بھی برکات نصیب فرما، ہمیں ماہ شعبان المعظم کی بھی برکات نصیب فرما، اور ہم سب کو سبحان اللہ رمضان المبارک تک پہنچا دے اور ہمیں رمضان المبارک نصیب فرما دے. ناظرین کرام سبحان اللہ ماہ رجب المرجب نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور سبحان اللہ رمضان المبارک نیکیوں کی فصل تیار ہو چکی ہے اور اسے کاٹنے کا مہینہ ہے. ناظرین کرام سبحان اللہ آپ نے رجب المرجب میں خوب نیک اعمال کیے ہوں گے اور نیک اعمال کا بیج بو دیا ہوگا. اب یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم یہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب بھی کوئی نیک عمل کیا کرتے تھے تو سبحان اللہ پھر گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب العالمین ہم نے یہ عمل تو تیری توفیق سے کر دیا ہے، اب یا رب العالمین اسے شرف قبولیت نصیب فرما دے. وہ اسے گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی وہ رونے والی آنکھیں نصیب فرما دے. ناظرین کرام ماہ شعبان المعظم کی بے شمار برکات ہیں. پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ماہ رمضان مبارک سے پہلے اگر سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، کہ شعبان المعظم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے روزے رکھا کیا کرتے تھے. اور یہاں تک کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اے میرے امتیوں شعبان المعظم سبحان اللہ اس کی نسبت میری جانب ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان منی شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتی رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ناظرین کرام جس مہینے کی نسبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہو جائے تو امتی کے لیے تو یہی کافی ہے. یقیناً آج ہمارے جس مہینے کے اندر جس مہینے کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جائے، کسی نیک اور صالح انسان کے ساتھ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس مہینے میں فلاں کی یوم پیدائش ہے، فلاں کا یوم وصال ہے، فلاں کا مطلب اس کی نسبت کی برکات بھی ہم حاصل کرتے ہیں. خاص طور پر دیکھ لیں جس طرح ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک ہے، سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، حج کا مہینہ ہے ماہ ذی الحجہ، سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان منی شعبان میرا مہینہ ہے. اب میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت کر کے امت کو اس مہینے کی اہمیت بتلا دی کہ میرے امتیوں سبحان اللہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس مہینے کی نسبت جس کی طرف میں اپنی جانب کر رہا ہوں تو تم اس مہینے میں خوب کثرت سے نیک اعمال کرو. ہو سکتا ہے تم نے رجب المرجب میں بھی نیک اعمال نہ کیے ہو سکتا ہے کہ تم کسی معاملات کے اندر الجھ گئے ہو، تو اب آؤ سبحان اللہ نیکیوں کے اس موسم بہار میں کہ سبحان اللہ شعبان المعظم میں بھی نیک اعمال کرنا شروع کر دو، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنے والی زندگی میں اس کی برکات نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام ماہ شعبان المعظم کے ویسے تو بے شمار اعمال ہیں، بے شمار وظائف ہیں، لیکن ناظرین کرام میں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین کے عمل کو آپ کے سامنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو دیکھیں اور تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، اولیاء اللہ کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال کیا کرتے تھے اس مہینے کے اندر. خاص طور پر ہم نے دیکھا تو وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی
कसरत से रोज़े रखा करते थे। सहाबा भी आका अलैहिस्सलाम को देखकर कसरत से रोज़ा रखा करते थे। इसी तरह ताबिईन, तबा ताबिईन, और इसके साथ साथ सुभान अल्लाह अल्लाह की नाफरमानी वाले आमालों से बचने की कोशिश किया करते थे। हर वो अमल जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो उससे बच जाने की कोशिश किया करते थे। तो मैं और आप भी माशाअल्लाह जिस तरीके से रजबुल मुरज्जब में हमने अल्लाह की नाफरमानी वाले आमाल से बचने की कोशिश की, तो इस महीने में भी हमने कसरत के साथ नेक आमाल करना है और बुराई वाले आमालों से बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, आपने और मैंने इस महीने के अंदर 5 वक्ता नमाज की पाबंदी तो करनी ही है, अल्हम्दुलिल्लाह वो करते ही हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, अब आहिस्ता आहिस्ता 2 अमल अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह का क़ुर्ब मिल जाए तो फरमाया यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल, तो तुम जो है सुभान अल्लाह नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल कर सकते हो। तो अब आपने ख़ास तौर पर इशराक के नवाफिल अदा करने हैं और अवाबीन के नवाफिल अदा करने हैं, क्योंकि हमने रमज़ान मुबारक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है, ताकि रमज़ान मुबारक में भी हम फिर इशराक और अवाबीन के पाबंद हो जाएं और फिर रमज़ान मुबारक के बाद इन आमाल पर हमें इस्तिक़ामत नसीब हो जाए। ये 2 अमल की आपने पाबंदी करनी है। इसके साथ साथ यौमिया आपने अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अगर ये नहीं आता तो आपने ये इस तरीके से कह देना अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरीके से हदीस मुबारक में इस अस्तग़फिरुल्लाह में इस्तग़फ़ार के उसमें कलिमात में बहुत सारे कलिमात मौजूद हैं। उसमें ये भी है अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। तो आप इनमें से भी कोई अमल कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की तालीमात में ख़ास तौर पर इस महीने की जो 15वीं शब है, निस्फ़ शाबान है, उसकी फ़जीलत और अहमियत इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और 15वीं शाबान से पहले आपको इंशाअल्लाह माह शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं शब की फ़जीलत और अहमियत से भी आगाह करेंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिए। तो आज की है नशिस्त में आपको सुभान अल्लाह माह शाबान मुअज़्ज़म की छोटी सी फ़जीलत वो दोबारा ज़िक्र कर देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला माह शाबानुल मुअज़्ज़म में सुभान अल्लाह कसरत के साथ लोगों की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाते हैं। फरमाया बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम से आज़ादी के परवाने नसीब फरमाते हैं इस महीने के अंदर इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, बक़िया फ़जीलतें और अहमियत है इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक आमाल पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए और कसरत से नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान मोहम्मद फ़रहान सिद्दीक़ी को, बर्मिंघम UK से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।